الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں، آپ مرد ہیں یا عورت، اس کا فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں. تو آپ نادرہ جائیں اور نادرہ کو جا کے بولیں جناب من، آج سے میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں. نادرہ پابند ہے، وہ لکھ دے گا، آپ عورت ہو جائیں گے. آپ خواتین کے ٹوائلٹ میں داخل ہیں، خواتین کہہ رہی ہیں تم کہاں گھر سے چلے آ رہے ہو، تم تو مرد ہو. نہیں میں عورت ہوں، یہ لکھا ہوا نادرہ نے، میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے، کاغذی ثبوت ہے. خواتین کی نشستوں پر آپ بس میں بیٹھیں، آپ جہاز میں خواتین کے ساتھ مل کے، خاتون کہہ رہی نہیں میں نے تو اپنی سیٹ ایک خاتون کے ساتھ کیا بک کرائی تھی کہ میرے ساتھ کوئی مرد نہ ہو. میں نے کہہ دیا تھا کاؤنٹر، آپ نے کہا نہیں آپ بے فکر ہیں، میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں. یہ دیکھیں یہ میرے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہوا. یہ قانون لایا جا رہا ہے پاکستان میں. ٹرانسجینڈر کی 3 ڈیفینیشنز کی گئی ہیں. ون آف دیز ڈیفینیشنز یہ ہے کہ ایک آدمی کو اگر یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ مرد نہیں ہے عورت ہے تو وہ جا کے عورت لکھوا لے. ایک عورت کو یہ فیل ہوتا ہے میں عورت نہیں ہوں میں مرد ہوں، وہ جا کے لکھوا لے. اب گھر میں وہ اپنے بھائیوں سے لڑکی کہہ رہی ہے اگر تمہارا حصہ دگنا ہے نا تو میرا بھی دگنا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں، شریعت نے مرد کا دگنا رکھا ہے کیونکہ اس نے نئے گھر کی ذمہ داری سنبھالنی ہے. عورت اگر بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، بیٹی ہے تو والد کی ذمہ داری ہے، ماں ہے تو بیٹوں کی ذمہ داری ہے، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے. مرد نے دوسروں کی ذمہ داریاں اٹھانی ہے، کما کر لانا ہے. عورت کو کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے، اس لیے مرد کو دگنا حصہ دیا جا رہا ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ دا نیو لائف. تو وہ لڑکی کہتی ہے نہیں اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے میں مرد ہوں and I feel like man، تو میں نے یہ بنا لیا. یہ دیکھیں میرے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہے میں مرد ہوں. چونکہ میں مرد ہوں اور دس از the proof، تو مجھے ڈبل حصہ دیجیے آپ. یہ ہمارے آئینی قوانین پر، ہماری تہذیب پر، ہماری ثقافت پر حملہ ہے، ایک یلغار ہے. اب ہے لڑکی لیکن وہ آ کر کہتی ہے کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کر رہی ہوں. میں نے کہا لڑکی سے شادی کر رہی ہیں، آپ تو خود ایک لڑکی ہیں. اور کہا نہیں میں لڑکی نہیں ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے میں مرد ہوں. اور یہ دیکھیے یہ نادرہ سے میں آئی ڈی کارڈ بنوا چکی ہوں یا چکا ہوں، اب کیا کہیں گے. تو میں چونکہ ایک مرد ہوں تو اس لیے میں ایک لڑکی سے شادی کر رہی ہوں. ہم جنس پرستوں کی شادی ہونے لگے گی کیونکہ ان میں سے ایک نے اپنے آپ کو نادرہ سے جا کر لکھوا لیا، کاغذی ثبوت اس کے پاس موجود ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ مرد ہے. نعوذ باللہ ایک مرد اٹھے گا اور وہ ایک لڑکے سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، وہ کہا جی ہم شادی کریں گے، ہم جنس پرست ہیں. کیسے شادی کرو گے؟ اسلامی ملک ہے، پاکستان ہے، تم ایک مرد ہوگا. نہیں میں مرد نہیں ہوں، مجھے کیا کہتے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک عورت ہوں، میں ایک لڑکے سے شادی کر رہی ہوں، میں مرد نہیں ہوں. اور یہ دیکھیے میں نے بنوا لیا ہے. جس کو برطانیہ میں بھی اگر کوئی جینڈر چینج کی درخواست لے کر جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ جاؤ آج یہ درخواست تمہاری رجسٹر ہوئی ہے and you have 2 years to think to decide. اسے طے کرو، اس پر سوچو سمجھو. 2 سال بعد آنا کہ آیا تم اس فیصلے پر قائم ہو، اور اگر تم اس فیصلے پر 2 سال بعد بھی قائم رہتے ہو پھر میڈیکل بورڈ ہے، میڈیکل بورڈ بھی دیکھے گا. یہ جو قانون یہاں بنانے جا رہے ہیں. اور مزے کی بات اس امام میں سارے ننگے ہیں. اس میں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں. وہ اس قانون کو مل کر منظور کروا رہی ہیں. اس کی اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق ہیں یا جمعیت علماء اسلام کے کچھ سینیٹرز ہیں، وہ جو بالکل مذہبی لوگ علماء ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ ثقافت پر حملہ ہے، یہ بیڑا غرق کر دے گا سارے تہذیبی اقدار کا. یہ وہ برا اور گندا اور گھٹیا قانون بنایا جا رہا ہے جس کے لیے ہر مسلمان کو آواز اٹھانی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com